لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ جسٹس علی باقر نشوی نے ریمارکس دیے، جب تک تحریری حکم نامہ نہ حاصل کر لیں تب تک اپنے کلائنٹ کو نہ بتائیں ضمانت منظور ہوئی ہے۔ کس کو شروع سے بتانا شروع کریں، ہمیں کیس حقائق کا علم نہیں، حقائق جاننا ضروری ہے، اس کے بعد ہی فیصلہ کر سکتے ہیں ضمانت ہونی ہے یا نہیں۔ شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ضمانت کا حکم سننے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکم تبدیل ہو جائے۔ دوسری طرف لاہور احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز آشیانہ ریفرنس کی سماعت۔ شہباز شریف کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ شہباز شریف کی حمزہ شہباز سے کمرہ عدالت میں ملاقات، ضمانت کیس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک میں کورونا سے صورتحال خطرناک، مزید 148 افراد جان سے گئے، 5499 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ کورونا کیسز کی مثبت شرح 11.62 پر جا پہنچی۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز 83,162 ہو گئے۔ پنجاب میں کورونا کے وار تیز، ایک ہی روز میں 2,969 کیسز رپورٹ ہوئے، 103 اموات ہوئیں۔ لاہور میں 1,454 کورونا کے مریض اسپتالوں میں داخل۔ لاہور میں 85% وینٹیلیٹر زیر استعمال ہیں۔ ملک بھر میں 50 سے 59 سال تک کے افراد کی کورونا ویکسینیشن شروع۔ شہری ہیلپ لائن نمبر 1166 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں۔ ویکسین لگوانے کے لیے سینٹر اور تاریخ SMS کے ذریعے شیڈول کے مطابق بھیجی جائیں گی۔ 65 سے زائد عمر کے افراد کو رجسٹریشن کی ضرورت نہیں، وہ گھر کے قریبی سینٹر میں بما شناختی کارڈ جا کر ویکسین لگوا لیں۔ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ختم، میٹرو بس اور اسپیڈو بسیں چل پڑیں۔ NCOC کی جاری کردہ SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے گزشتہ روز پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی منظوری دی تھی۔ ذرائع کے مطابق اورنج لائن ٹرین سروس آج بحال نہیں ہو سکے گی۔ اورنج لائن کے یتیم خانہ اسٹیشن کی بحالی کے بعد ٹرین آپریشن چلایا جائے گا۔ کے بڑے بڑے گھروں میں پیسے والے لوگوں کی سوسائٹیز یا جدھر وہ رہتے ہیں، کبھی بھی ایک معاشرے کی یہ پہچان نہیں ہوتی کہ اس کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں۔ معاشرے کی پہچان تب ہوتی ہے کہ اس کا کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے، اور جو معاشرہ اپنے کمزور غریب طبقے کا دھیان نہیں رکھ سکتا، دنیا کی تاریخ میں وہ معاشرہ اوپر نہیں گیا۔ جو ہمارے اور دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو انقلاب، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، جو انہوں نے مدینہ کی ریاست کو ایک ماڈل بنا کے اس کے اوپر ایک دنیا کی تاریخ کا انقلاب لے کے آئے تھے، اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ایک معاشرے نے احساس کی اپنے اس طبقے کی جو کہ کمزور تھا، جو غریب تھا، معذور تھے، بیوہ تھے، یتیم تھے۔ یہ کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پیسہ ہو یا نہ ہو، ان لوگوں کو، اس طبقے کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو، اسی بنیاد رکھی گئی تھی اس معاشرے کی، قانون کی بالادستی کے لیے۔ قانون کی بالادستی کا میں بار بار مطلب سمجھانا چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے پاکستان میں نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کیونکہ کمزور تو بیچارہ ویسے ہی، اس کو تو قانون کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے، اس کو تحفظ چاہیے طاقتور سے، لیکن جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کے لیے پریویلیجز ہونی چاہیے، وہ ڈاکے بھی مارے تو اس کو قانون کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ اور جو بھی، جس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں، بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر وہ معاشرہ طاقتور ڈاکوؤں کے لیے ایک علیحدہ قانون رکھتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا رکھتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہم لگے ہوئے ہیں، جد و جہد ہے، یہ بڑی سٹرگل ہے
آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے یہ کیا تنظیمیں بناتا ہے یا پی ڈی ایم جیسی الائنسز کرتا ہے. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے، ہمیں عام لوگوں کے قانون طرح نہ رکھو. ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں، ہم چوری کریں، ڈاکہ مارے، منی لانڈر کریں، ہمیں آپ قانون کے نیچے لا سکتے ہیں. تو بلیک میل کرتے ہیں. اسی طرح شوگر مافیا ہے، لوگوں کو بیچاروں کو مہنگی غربت پیدا کر کے، قیمتیں بڑھا کے اور پیسہ بناتے ہیں، اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں. اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. تو قوم کبھی وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا. قوم غریب تب ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جیسے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. اس کو رول آف لا کہتے ہیں، قانون کی بالادستی. تو ایک یہ ہے، اور دوسرا جو آج جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، ایک آدمی کی، ایک انسان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ایک اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو غریب آدمی ہے، جو مزدور ہے، جو مکینک ہے، جو ویلڈر ہے، جو چھوٹی دکان چلاتا ہے، جو چھابڑی والا ہے، ان کی بھی خواہش ہوگی کہ اب ہمارا اپنا گھر ہو. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ میں چلے سارا دن محنت کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، شام کو ایک ایسی جگہ پہ جاؤں جو میرا گھر ہو. یہ سارے انسانوں کے اندر یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے. اور سب سے بڑی ایک انسان کو انسیکیورٹی، یعنی ایک خوف ہوتا ہے سب سے بڑا، میرے اور میری بیوی بچوں کے سر پہ چھت نہ ہو. یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب کوئی برا وقت آتا ہے، مثلا زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، اور جس طرح پختونخوا میں قبائلی علاقے کے اندر جب وہ جنگ ہوئی تو ایک دم لوگوں کو سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا، اور ایک دم وہ کیمپس میں چلے گئے. یہ جلو زئی میں بھی افغان بیچارے جب وہاں سے آئے تھے مشکل وقت، وہ بھی یہاں رہتے تھے، لیکن وہ تو پھر بھی وہ ان کے سر پہ چھت تھی. لیکن یہ جو خوف ہے، یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے. اور ہمارے کبھی بھی کسی حکومت نے یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارے ان لوگوں کے لیے ہم کیا کریں. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ایک جو پرائم منسٹر جنیجو تھے، انہوں نے کوشش کی، وہ فیل ہو گئی تھی ان کی اسکیم، کیونکہ انہوں نے جدھر گھر بنا دی ادھر لوگ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے. ہم جو یہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کی، پہلے ہم نے پوری سروے کی ہوئی ہے، رجسٹر کیا ہوا ہے. ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں لوگ جو کہ گھر ایک چھت چاہتے ہیں، ایک گھر چاہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے ادھر سے شروع کیا. اب ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ ہر آدمی کو گھر بنا کے دے دیں. کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی. امیر ترین ملک بھی اپنے سارے شہریوں کو گھر نہیں دے سکتے. لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو دنیا نے ایک کامیاب ماڈل بنا ہوا ہے، وہ یہ کہ بینکوں کو کہیں کہ قرضے دیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. تو یہ جو اسکیم ہے، اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ سستے گھر بنے، گورنمنٹ کی زمین پہ بنے، کیونکہ اگر زمین بھی خریدنی پڑے اس کی قیمت بہت اوپر چلی جائے. اس کے بعد گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، ہم ہر گھر کے اوپر 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں کہ اگر گھر کی قیمت 25 لاکھ ہے تو وہ نیچے آ کے 22 لاکھ ہو جائے. وہ کیوں ضروری ہے نیچے لانی؟ کیونکہ پھر قسطیں، جو ایک آدمی کرائے کی قسطیں دیتا ہے گھر میں رہنے کے لیے، وہی قسطیں وہ دے کے بینک کو، تو اس کا اپنا گھر بن جاتا ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ اس کی قسط نیچے آئے مہینے کی، کیونکہ جتنا گھر کا پورا کاسٹ نیچے آئے گا تو اتنی اس کی مہینے کی کم قسط دینی پڑے گی.
हुकूमत ने 3 लाख रुपया दिया हर घर के ऊपर, और फिर जो कि हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग है वो उसके साथ मिल के ये कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और नया पाकिस्तान हाउसिंग मिल के ये कर रहे हैं, इसलिए 3 लाख रुपया हर घर पे सब्सिडी मिल रही है। उसके बाद हमने बैंकों से, हमारी गवर्नमेंट ने बैंकों से मुआहदे किए हुए हैं, सिर्फ एक 5 मरले के घर पे या